باقی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو ایمان نہیں لائے، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، ان کے کام نہ آئیں گے نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے آگے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، جہنمی ہیں اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی کہ جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ دنیا کی زندگی میں، یعنی ان میں سے بھی کفار میں، یہود میں، نصارہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو انفاق کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، بہبود کے کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی اس کا اجر ملے گا یا نہیں۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فيها سر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو اور ہوا کے اندر پالا ہو، کورا ہو۔ شدید ٹھنڈ میں جو کورے والی ہوا چلتی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ کورے والی اور پالے والی جو ہوا ہے انتہائی برف آلود، وہ جا کر پڑی ایک ایسے قوم کی کھیتی پر کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ فاہلکت، اور اس کھیت کو، اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی انہیں توقع ہوگی کہ ہم نے کھیت میں کچھ کام کیا ہے، کچھ اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ برباد ہے، تباہ و برباد ہے، سب ضائع۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اہل ایمان اپنے سوا کسی اور کو رازدان نہ بناؤ، اپنا محرم راز۔ ان اہل کتاب کے ساتھ دوستی اس حد تک نہ بڑھے، تعلقات اتنے نہ بڑھیں کہ انہیں اپنے رازوں میں شریک کرو اور انہیں جو ہے اپنا ہمدرد اور غمگسار سمجھنے لگو۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ تو قرآن مجید کا ورڈکٹ ہے۔ تم ان سے بڑی خیر کی توقع رکھتے ہو، لیکن وہ تمہیں کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے کا۔ یہ سن لو، ودوا ما عنتم، ان کو خوشی ہوتی ہے ان چیزوں سے جو تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی ہیں۔ تمہیں نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو دلی خوشی انہیں ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور پھوٹی پڑتی ہے دشمنی اور عداوت ان کے منہوں سے، چھلکی پڑتی ہے۔ وہ کتنا بھی اندر دبانے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی جسچر وہ ایسا دے جائیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ اندر کتنا بغض ہے، نفرت۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں، دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی ہیں آیات، واضح کر دی ہیں تعلیمات، اگر تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ ہا انتم اولئک تحبونہم، اے مسلمانوں یہ تم ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، ان سے بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہو، ان کے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار رہتے ہو۔ ولا یحبونکم، وہ تم سے دوستی اور محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم وہ ہو کہ جو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارے لیے، چونکہ تم انجیل کو مانتے ہو تو اہل کتاب تمہارے نزدیک یہ بھی سابقہ مسلمان تھے۔ تم تورات کو مانتے ہو، تمہارے نزدیک یہودی بھی سابقہ مسلمان تھے، لیکن وہ تو تمہارے قرآن کو نہیں مانتے۔ تم ان کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہو، اچھے جذبات رکھ سکتے ہو، وہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھول جاؤ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، آج جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے علیحدہ خود اپنی محفل میں ہوتے ہیں، تو تم پر غصے کے عالم میں انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ اس قدر غصہ ہے، یہ محاورہ عربی زبان کا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ دانت پیستے ہیں غصے سے۔
ہمارا محاورہ تو یہ کہ غصے میں دانت پیس رہا ہے کہ بس نہیں چل رہا کہ کچا کھا جاؤں، تو یہ وہی محاورہ عربی زبان میں اس انداز سے۔ قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے کہ مرو اپنے اسی غیظ و غضب میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر جو تمہارے نفرت کا لاوا پک رہا ہے، اللہ اسے باخبر ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر خوبی پہنچتی ہے، کوئی کامیابی، کوئی فتح، وہ ان کو بہت بری لگتی ہے، تسؤہم۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے خوشی میں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کرو اور محتاط رہو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صبر اور تقوی، صبر سے کام لو اور اللہ کا تقوی ہو، تمہارا دامن، تم نے اللہ کا دامن تھاما ہوا ہو تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تمہارا، اور اللہ کا دامن ہی چھوڑ بیٹھو تو پھر کوئی تمہارا جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے۔ یہ بات بھی آئے گی آگے اسی صورت میں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے اب تقریباً 6 رکوع ہیں، 60 آیات، اور یہ سب آیات جو ہیں غزوہ احد کے حالات و واقعات کے بیان پر مشتمل ہیں، اس کے مختلف اس غزوے کے واقعات بھی ہیں، اس پر اللہ کا تبصرہ بھی ہے، اس پہ منافقین کا رول، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کومنٹس، یہ بڑی تفصیل سے آپ دیکھیں گے کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جب آپ اپنے گھر سے نکلے، گھر والوں کے پاس سے صبح کے وقت، اور آپ مسلمانوں کو ان کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کے ٹھکانے، مورچہ بندی ہو رہی تھی، صف بندی ہو رہی تھی، اور آپ جو ہیں وہ تعین کر رہے تھے یہاں یہ ہوگا، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ سب سے پہلی لائن ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے، 2 قبیلوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کریں، یعنی واپس لوٹ جائیں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی، مددگار، پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ غزوہ احد کے حالات تھوڑے سے ذہن میں لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، سیرت کا پہلا بڑا غزوہ باقاعدہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر بعد میں آئے گا 9ویں پارے میں۔ یہاں پر سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے غزوہ احد کا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان کامیابی، معجزانہ تائید کے ساتھ، نصرت کے ساتھ عطا کی مسلمانوں کو۔ 1000 ان کا لشکر پوری طرح مسلح، پوری تیاری کے ساتھ، مسلمان 313 تقریباً نہتے۔ 313 افراد کے لشکر میں کل 8 تلواریں تھیں، اندازہ کیجیے آپ۔ چند گھوڑے تھے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور وہ آئے تھے پوری تیاری سے۔ اس کے باوجود یہ نہتے جو ہیں یہ غالب آئے، اور وہ پورا مسلح لشکر جو ہے اسے بدترین شکست ہوئی۔ لیکن اس کے بعد قریش مکہ جو ہیں ان کے سینوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمان اصل میں تو ایک قافلے کے پیچھے گئے تھے، شام سے آ رہا تھا مسلمانوں، وہ مشرکین کا قافلہ ابو سفیان کی زیر قیادت، بڑا مال تھا اس کے اندر۔ بہرحال انہوں نے طے کیا کہ اس قافلے کا سارا مال اب جنگی تیاری پر خرچ ہوگا، آئندہ سال ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اگرچہ 70 افراد، ان میں بڑے بڑے سردار سب ختم ہو گئے سوائے ایک کے۔ اگلے سال، ٹھیک 1 سال کے بعد، پوری جنگی تیاری اور آس پاس کے قبائل کو بھی لے کر 3000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور مدینہ سے 4-5 میل باہر
میدان احد میں جا کے انہوں نے مورچے لگا دیے، خیمے گاڑ دیے، پڑاؤ کر لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، صحابہ کی سے رائے لی۔ آپ کی اپنی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ کچھ جوشیلے نوجوان مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر جوش جہاد بھی تھا، ذوق شہادت بھی تھا، انہوں نے کہا نہیں، کھلے میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر باہر کھلے میدان میں چلتے ہیں۔ باہر کہ وہ جو اس رائے میں عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں باہر جا کر نہیں بلکہ مدینہ کے اندر ہی لڑنا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی۔ یہاں سے 1000 نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ راستے میں سے 300 افراد کو لے کر ابو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور ابھی اس کی منافقت کا اظہار شروع میں ہی تھا، وہ 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں اور موت کے منہ میں جائیں۔ اب رہ گئے 700 میں سے بھی 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے، ان کے بھی قدم ڈگمگائے۔ ادھر 3000 کا لشکر ہے، بڑی تیاری کے ساتھ آیا، یہاں ہے کچھ تیاری لیکن اس کے مقابلے میں تو بے سر و سامانی ہے۔ 1/4 تعداد رہ چکی ہے، 3000 اور 700۔ 2 قبیلے اور ہمت ہارنے کو تھے اور مسلمانوں کے سمجھانے سے پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ تو باقی جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان 2 کے بارے میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم، اے مسلمانوں تم میں سے، مخلص مسلمانوں میں سے بھی 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے چاہا کہ واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ تو ان کا ولی ہی، ساتھی ہے، دوست ہے، اور چاہیے کہ مسلمان اللہ پر توکل کرے۔ تو یہ آیت جو ہے ان 2 بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں۔ بعد میں ان دونوں قبیلوں کو یہ آیت بڑی پسند تھی، انہوں نے کہا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے دل کی بات کھول دی کہ ہم بھی واپس جانے والے تھے، اور اس میں ایک اعتبار سے ہماری مذمت ہے، لیکن چونکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، تو یہ الفاظ ہمیں بڑے محبوب ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کہے، اس لیے یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے موقع پر، اور تم انتہائی کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تاکہ اس کے شکر گزار بن سکو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، کہ اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے کافی ہے کہ تمہاری مدد کو بھیجے تمہارا رب 3000 فرشتوں کو جو آسمان سے نازل ہونے والے ہوں گے، اترنے والے ہوں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ ہاں البتہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور دشمن اچانک تم پر حملہ کر دے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہاری مدد کو بھیجے گا 5000 فرشتے جو نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے، مسومین۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے اہل ایمان۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری مل جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اسے اطمینان پکڑیں، انہیں سکون ملے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ وہ فرشتوں کو بھیجے یا کلمہ کن کہے، اصل مدد تو اسی کے پاس ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ یہ تمہاری تسلی کے لیے کہا گیا کہ 3000 فرشتے بلکہ 5000 بھی آئیں گے، باقی اللہ جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے، اور اس کی مدد تمہارے ساتھ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ ڈالے کافروں کا ایک حصہ، اَوْ يَكْبِتَهُمْ،
اور یا ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے، فتنقلبوا خائبین، اور وہ لوٹ جائیں ناکام اور نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں سزا دے، عذاب دے، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا، وہ انہیں معاف کرے یا سزا دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ آیت جو ہے یہ اصل میں اس غزوہ احد میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تابڑ توڑ، خود کی کڑیاں جو ہیں آپ کے رخسار کی ہڈی میں گھس گئیں، اور ایک صاحب نے ان کو نکالنا چاہا، ایک ساتھی صحابی نے، ان کے دانت ٹوٹ گئے اور وہ نہ نکل سکی۔ پھر ایک اور نے کوشش کر کے نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ گیا اور غشی طاری ہوئی، آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے تھے کہ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہ بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا۔ آپ کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کے ہاں یہ چیز قابل گرفت ٹھہری۔ یا نبی ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، یہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، ہدایت دے دے، اور یہ آپ کے دست و بازو بن جائیں اور آگے ان کے ذریعے اسلام پھیلے، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کو پتہ۔ اور یہ ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کو جو سارا نقصان ہوا تھا اس میں ایک شخص جو ذمہ دار تھا کفار کی طرف سے، جس نے ساری سچویشن کو دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ خالد بن ولید، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے واپس پلٹ کے اس درے سے ایسا حملہ کیا کہ حالات پاسا پلٹ گیا، فتح شکست میں بدل گئی، سارے واقعات اس کے بعد پیش آئے۔ ان کو بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور انہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے، اور جسے چاہے سزا دے۔ بہرحال انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے سب اللہ کی ملکیت۔ یغفر لمن یشاء، اس کا اختیار مطلق ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہے سزا دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان سود مت کھایا کرو دگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اضعافا مضاعفا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ یہ اچانک بیچ میں ایک آیت ایسی آئی ہے جو بظاہر مضمون کے ساتھ مربوط نظر نہیں آ رہی، چونکہ ہماری نگاہوں کی کوتاہی ہے، سمجھ کی کوتاہی ہے، لیکن سود کا مضمون یہاں پر آیا۔ سورہ بقرہ میں جو سود پر آیات آئی تھیں وہ قرآن مجید میں بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، یہ سن 3 میں آیات نازل ہو رہی ہیں، سن 3 ہجری۔ ابھی سود کی حرمت نہیں آئی، لیکن پھر بھی ابتدائی حکم آ رہا ہے کہ سود مت کھایا کرو، لا تاکلوا الربا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے انسان کے اندر دنیا پرستی، دولت پرستی آتی ہے، یہی چیز پھر انسان کو اخلاقی اعتبار سے اندر سے کمزور بھی کرتی ہے۔ شاید یہاں پر اس آیت کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو شکست ہوئی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے، تو تمہارے اندر ابھی یہ کمی ہے، یہ سود خوری کا معاملہ جو ہے اس کو نکالو گے تو یہ کمیاں دور ہوں گی۔ تو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھایا کرو سود دگنا چوگنا بڑھتا ہوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر بار بار آ رہا ہے،
اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر تو رحمت کرے، لیکن تم اللہ اور رسول کے احکامات کو پاؤں تلے روندو، تو یہ پھر تمہاری اپنی کو غلط فہمی ہے، خود فریبی ہے جس کا شکار۔ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ آئے گی، تمہیں ڈھانپے گی، لیکن شرط یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور لپکو اور دوڑو اللہ کی مغفرت کے لیے، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء، سورہ حدید میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت آئی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ تم دنیا میں بڑی محنت کرتے ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت، کوئی پلاٹ مل جائے، کوئی مکان بن جائے، کوئی کاروبار اسٹیبلش ہو جائے، کوئی فیکٹری لگ جائے، دن رات ایک کیا ہوا ہے، ایک ہدف ہے، دوڑنا بھاگنا ہے، مشقت کرنی ہے تو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس جنت کے لیے کرو جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگا۔ تم 10 مرلے کے ایک مکان کے لیے ہلکان ہوتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہو، کیا مل جاتا ہے؟ یہی محنت، یہی وقت لگاؤ اللہ کے لیے، اس مغفرت کے لیے، تو وہاں پر جو کچھ ملے گا وہ جنت، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ وہ جنت ملنے والی ہے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، دوڑ دھوپ کرنی ہے تو اس کے حصول کے لیے کرو، اور وہ تیار ہوئی ہے متقین کے لیے۔ وہی باتیں آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی، قرآن مجید کے ساتھ تمسک، اور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ راستہ اپناؤ۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے اوصاف میں یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں چاہے فراخی کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، غصے پر قابو رکھنے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، ان سے انہیں پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ اگر کسی کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، کسی بھی اعتبار سے کوئی گناہ کا کام کریں، جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی کھلا گناہ، کوئی چھپا گناہ، ذکر اللہ، وہ فوراً یاد کرتے ہیں اللہ کو، انہیں تنبہ ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر بخشش چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار بخش دے ہمارے اس گناہوں کو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے اللہ۔ گناہوں کو بخشنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پوپ، کسی پادری، کسی پیر کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب بار بار وہی حرکت ہو رہی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر یہ کام نہیں ہوتا، ہاں غلطی سے کسی وقت جو ہے نافہمی میں کسی وقت کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور اس پر بھی فوراً استغفار کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت ملے گی۔
وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔ اللہ کے دین کے راستے میں محنت، کوشش، جد و جہد، وقت لگانا، جان و مال کھپانا۔ قد خلت من قبلکم سنن، اے مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور اے مسلمانوں ڈھیلے مت پڑنا اور غم نہ کھانا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے، اگر تم اللہ کے اس معیار پر پورے اترے جو ایمان کا معیار اس نے معین کیا ہے، کون مومن ہے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو تم نے پورا کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں غلبہ اور اقتدار اور فتح تمہیں ہی دے گا۔ اس بات پر غم نہ کھاؤ، وہ جو نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، فتح ملی اور پھر شکست میں بدل گئی، یہ تو خود قرآن نے کہا ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ بے پناہ نقصان ہوا اس اعتبار سے، اس لیے کہ جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی ساکھ بن گئی تھی پورے عرب میں، وہ ساکھ جو ہے دھڑام سے زمین پہ آ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد کے 2 سال مسلمانوں کے لیے بڑے سخت گزرے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ فوج کشی مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہود بھی سرگرم ہو گئے، مشرکین عرب جو ہیں ان کی بھی ہمتیں بڑھ گئیں، اور قبائل بھی جو ہیں انہوں نے بھی دانت تیز کیے ہوئے تھے مسلمانوں پر۔ تو یہ لیکن ساتھ ہی تسلی دی کہ جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن اب ڈھیلے مت پڑو اور غم نہ کرو، اس روگ کو دل سے مت لگاؤ۔ ہاں اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے رہے تو ان دا لانگ رن اور معال کار آخری فتح اللہ تمہیں دے گا، اور تم اور غالب اور سربلند ہی رہو گے۔ اسی وعدے کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تم واقعی مومن ہوئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ اور اقتدار اور سربلندی عطا کرے گا، وہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ عزت، نہ غلبہ، نہ اقتدار، نہ سربلندی۔ دنیا میں تو ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گرین پاسپورٹ جو پاکستان کا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا ایک سمبل ہے پوری دنیا میں، یہ حقیقت ہے، آپ جا کر چلے جائیے، سفر جو کرنے والے ہیں انہیں پتہ ہے۔ لہٰذا ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے جس نے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے کہ کہیں باہر کی سٹیزن شپ مل جائے اور میرے پاس کوئی پاسپورٹ کوئی اور بھی ہو۔ یہ کیوں ہے حالت مسلمانوں کی؟ جبکہ اللہ کا وعدہ تو یہ تھا کہ تم غالب اور سربلند ہوگے۔ یہ ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع۔ ان یمسسکم قرح، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی زخم لگا، نقصان پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے جو حریف ہیں، تمہارے دشمن قوم، انہیں بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے اس سے پہلے۔ 1 سال پہلے ان کے بھی 70 ڈھیر ہوئے تھے، اور وہ بڑے بڑے سردار تھے، تمہارے بھی 70 شہید ہوئے، تو ایسا ہی زخم تو ان کو بھی لگ چکا، بلکہ اس سے بڑا تھا وہ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کو کہ جو سچے اہل ایمان ہیں۔ ان امتحانات کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کے ایمان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، کتنا پختہ ہے، کتنی کچھ استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا گہرا اترا ہوا ہے دل میں، یا صرف زبان کی نوک پر تھا کہ ایک رگڑ لگی، امتحان کا ایک جھٹکا آیا اور پیچھے ہٹ گئے، قدم ڈگمگا گئے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہداء میں شامل کرے، گواہ بنا لے اور مرتبہ شہادت پر سرفراز فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ ملا،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا، اور بے شمار صحابہ۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کفار کے ساتھ اور قریش مکہ کے ساتھ ہو گئی، وہ ابھی بھی تمہارا ساتھی ہے، یہ تمہاری اپنی غلطی سے ہوا، آگے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی، تمہیں سبق بھی سکھایا، تمہیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوا، آئندہ کے لیے امپرومنٹ کا تمہیں اب موقع ملے گا، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھو گے۔ تو یہ بہت سے پہلو ہیں۔ وَلِيُبَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کھوٹ نکال دے اہل ایمان کا، جو بھی ان کے اندر کوئی تھوڑا بہت کھوٹ تھا وہ نکل جائے، آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر سونا خالص ہو جائے، زر خالص بن جائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر کسی آزمائش امتحان کے، سختی کے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اس کی راہ میں محنت کوشش کرنے والے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائشیں تو لازماً ہوں گی، نقصان بھی ہوگا جان اور مال کا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور اے مسلمانوں اس سے پہلے تم بڑی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کے بڑے آرزو مند تھے، موقع ملے ہمیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اور اس سے آنکھیں چار کی ہیں، وہ بالکل تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ خبر اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو مسلمانوں میں ایک بددلی پھیل گئی، بہت سے مسلمان تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب جہاد اور قتال کس لیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بھی خود اصلاح طلب ہے۔ تمہارا ایمان تو اللہ پر ہے، تم کر رہے ہو اللہ کے لیے، اور اس راہ کے اندر بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی گردنیں کٹائی ہیں۔ تو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تم نے اللہ کا رسول مانا ہے، عبدہ و رسولہ، اللہ تو نہیں مانا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، گزر چکے، اپنا اپنا وقت پورا کیا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ افإن مات او قتل، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، یہ دین اسلام چھوڑ کر پھر واپس چلے جاؤ گے اپنے آبائی دین میں؟ یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمان۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ تعالیٰ جزا دے گا، ثواب دے گا، بدلہ دے گا ان کو کہ جو شکر گزار ہیں اللہ کے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس پر موت طاری ہو، وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے۔ موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے۔ کتابا مؤجلا، اور وہ شے ہے جو لکھی ہوئی ہے، ایک وقت مقرر پر آنی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا کہ میں جو محنت کروں دنیا میں مجھے اس کا اجر مل جائے، دنیا ہی میں جو ہے مجھے مال و دولت مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اسے اسی دنیا میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ اجر چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ احسان ماننے والوں کو، شکر گزاروں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے
کہ جن کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا، ان کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، حواری تھے، جو بھی کہہ لیجئے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو وہ تو تھکے نہیں اور ہارے نہیں ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ وہ سست پڑے اور کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے، ان کے دباؤ کو قبول کیا، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس قسم کی اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی بہت سے اللہ والے جو ہیں انہوں نے جنگ کی ہے، اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی دعا تو ہمیشہ بس یہی رہی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور ہم سے جو زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ کا حکم ماننے کے حوالے سے ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، پروردگار اس پر ہمیں معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ ہے اصل میں دعا جو کرنے کی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا صلہ بھی عطا فرمایا، اور بہترین صلہ تو آخرت کا صلہ ہے، وہ اجر و ثواب۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو نیکی کرنے والے ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، دینی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، عمدگی سے، وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔